ہمیں اللہ کے حسن تخلیق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم کہیں گے الحمدللہ، یعنی ہر حمد، ہر تعریف، ہر ستائش، ہر طرح کی اچھائی اور خوبصورتی، اس کا تذکرہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ اللہ کون؟ اللہ جس نے اپنے آپ کو اسی آیت میں واضح طور پر رب العالمین کے نام سے موسوم کیا، ہمیں بتایا کہ دیکھو جب میری الوہیت، میرے خدا ہونے کو یاد کرو تو تمہارے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ میں رب ہوں، کائنات کا، عالمین کا رب ہوں۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور رب بھی اللہ ہے۔ یہ صفتیں مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ حقیقت میں، ورنہ تو لفظ خالق خدا کے علاوہ بھی کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں خالق پاکستان، پاکستان کے خالق، یا پاکستان کے لفظ کے خالق، فلاں شخص پاکستان کے لفظ پاکستان کا خالق، چودھری صاحب، غالباً محمد علی ان کا نام تھا یا کوئی اور۔ تو وہ، یا عام شاعر دیکھیں یا عام مصنف دیکھیں، وہ لکھتے ہیں ہماری تخلیقات، فلاں کی تخلیقات، تخلیق کرنے والا ہی خالق ہوتا ہے نا۔ اب یہ الفاظ مجازی طور پر غیر خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فیکون طیرا باذن اللہ، میں خلق کرتا ہوں، وہ بھی خالق، لیکن خلق کا معنی بنانا ہے، اس بنانے کے عمل کی حقیقت مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے جو رب العالمین ہے۔ کوئی شخص کائنات میں رب العالمین نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے حقیقی معنی میں حمد اسی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ وہ خالق ہے جس نے خلق کیا ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ، احسن کل شیء خلقہ۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین کا جو جملہ کہیں گے تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی عظمت ذات اور اس کے رب العالمین ہونے کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے ہمیں۔ یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین در حقیقت ایک دوسرا درس عملی ہے کہ تم بھی اللہ کو جب یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو یاد کرو، تو تم بھی یہی کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لفظ اللہ پر اشارتاً کچھ مطالب عرض کیے تھے، لیکن یہاں دوبارہ لفظ اللہ خدا نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ کہہ دیتا الحمد لرب العالمین، چونکہ لفظ اللہ پہلے بیان ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ کیوں دوبارہ فرمایا الحمد للہ، الحمد لرب العالمین کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا بھی ایک نقطہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کچھ اور ہو، لیکن جو ظاہری طور پر ہمیں ظاہر قرآن سے جو کچھ سمجھتے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بیانات سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، چونکہ ہم اپنی طرف سے معنی کا تعین نہیں کر سکتے۔ کسی معنی کا تعین یہ تفسیر بالرائے میں آتا ہے کہ بس اللہ کا یہی مقصود ہے اور کچھ نہیں، یہ غلط ہے۔ کلام الہی کو سمجھنا،
کلام الہی کے متعلق کسی کا یہ کہنا کہ بس اس کا یہی معنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے ہمارے اس علم کے محدود ہونے کی نسبت سے غلط بیانی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ بس یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو علم لامحدود ہے اس میں اس کا معنی کچھ اور ہو۔ یہ کون جانتا ہے؟ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ جانتا ہے اور وہ ہستیاں جانتی ہیں کہ جو علم الہی میں رسوخ اور مہارت اور اس گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر متوجہ کیا کہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ کل کو اگر کوئی شخص رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس سے حقیقت مالکیت کا تصور سامنے آتا ہے تو وہ درست نہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ اس لیے یہاں ضروری تھا کہ حمد کے ساتھ لفظ اللہ دوبارہ ذکر کیا جاتا تاکہ کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھا کر الوہیت کے دعوے کے بعد رب العالمین ہونے کا مدعی بننے کے بعد اس آیت کا مصداق نہ بن سکے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو حقیقی معنی میں رب العالمین ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں لفظ اللہ دوبارہ لانے کا اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ کوئی غیر اللہ رب العالمین کا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ غلط ہوگا۔ رب العالمین صرف پروردگار کی ذات ہے جس کے لیے حمد مختص اور مخصوص ہے۔ لہذا خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس معبود حقیقی کے لیے ہے، ہر تعریف اس کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں اگر ہم ذرا سا غور کریں تو وہ ذات جو تمام صفات کمال اس میں جمع ہیں، جامع جمیع صفات کمال و جلال ہے، کوئی خوبصورتی ایسی ہے ہی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ اس کی ذات اتنی خوبصورت ہے کہ ہر طرح کی حمد اسی کے ساتھ ہی مخصوص ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں آیات مجیدہ قرآن مجید میں لفظ اللہ بار 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 اس قدر زیادہ ذکر ہوا ہے تو شاید اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہو کہ خداوند عالم کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم اس نام کو دہراؤ، بار بار کہو اللہ، بار بار تمہاری زبانوں پر یہ مقدس نام آئے تاکہ تمہاری زبانیں اس کے تقدس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر اللہ کا دوبارہ ذکر ہونا ہمیں ایک بار پھر ذات پروردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اے بندو یاد رکھو تمہارے وجود سمیت کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جسے اللہ نے حسن تخلیق کے ساتھ پیدا نہ کیا ہو۔ اللہ ہر شے کو خوبصورت بنا کر اب حق رکھتا ہے کہ ہم کہیں ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ہر خوبصورت چیز کی بازگشت اسی کی طرف ہوتی ہے۔